یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کے جی ڈی پی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.5% اضافہ۔ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے سب سے اہم بات ایک چین کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ اور عراقی وزیر اعظم کا دورہ شام۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 17 جولائی کو چین کے قومی محکمہ شماریات نے رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کے اعداد و شمار جاری کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کے جی ڈی پی کی مالیت 5,93,034 ارب یوان تک جا پہنچی، جو سال بسال 5.5% اور رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 1.0% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ صنعتوں میں بنیادی صنعت کی اضافی قیمت 3,041.6 بلین یوان رہی، جو سال بسال 3.7% کا اضافہ ہے۔ دوسرے درجے کی صنعت کی اضافی قیمت 2,30,682 بلین یوان رہی، جو 4.3% کا اضافہ ہے، جبکہ تیسرے درجے کی صنعت کی اضافی قیمت 3,31,937 بلین یوان رہی، جو 6.4% کا اضافہ ہے۔ سہ ماہی کے لحاظ سے چین کے جی ڈی پی میں پہلی سہ ماہی میں سال بسال 4.5% اور دوسری سہ ماہی میں 6.3% کا اضافہ دیکھا گیا۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں زرعی پیداوار کی صورتحال مستحکم رہی اور مویشیوں کی صنعت نے ترقی کی۔ صنعتی پیداوار میں مستحکم بحالی ہوئی اور ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جبکہ خدمات کی صنعت میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔ مارکیٹ کی فروخت میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اپ گریڈ شدہ سامان کی فروخت میں تیزی آئی۔ فکسڈ اثاثوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ جاری رہا اور ہائی ٹیک صنعتوں میں سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق اشیاء کی درآمد و برآمدات میں اضافہ برقرار رہا اور تجارتی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا۔ صارفین کی قیمتوں میں سال بسال اضافہ ہوا، جبکہ صنعتی پروڈیوسرز کی قیمتوں میں سال بسال کمی ہوئی۔ روزگار کی صورتحال مجموعی طور پر مستحکم رہی اور شہروں میں رجسٹرڈ بے روزگاری کی شرح میں کمی آئی۔ رہائشیوں کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہوا، بالخصوص دیہی رہائشیوں کی آمدنی شہری رہائشیوں کے مقابلے میں تیزی سے بڑھی ہے۔ اس وقت چین مسلسل 14 سالوں سے آٹو موبائل سیکٹر میں پیداوار اور فروخت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے اور نئی توانائی کی گاڑیوں کی پیداوار اور فروخت کے پیمانے کے حساب سے لگاتار 8 سالوں سے چین دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی شش ماہی میں آٹو موبائل کمپنیوں نے 2.14 ملین گاڑیاں برآمد کیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 75.7% کا اضافہ ہے، اور اس سال 3 جولائی تک چین کی نئی توانائی کی گاڑیوں کی پیداوار 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ توقع ہے کہ رواں سال چین دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن جائے گا۔ 16 جولائی کو چائنا ایسٹرن ایئر لائن نے شنگھائی میں باضابطہ طور پر چینی ساختہ دوسرا C919 مسافر طیارہ حاصل کیا۔ نئے C919 طیارے کی آمد اس بات کی علامت ہے کہ C919 مسافر طیارے کے چائنا ایسٹرن کے تجارتی آپریشن میں تیزی آئی ہے۔ چائنا اکیڈمی آف میکرو اکنامک ریسرچ کے اکنامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر وو سا کا ماننا ہے کہ چین تخلیقات کے قائدانہ کردار کو مسلسل ترقی دے رہا ہے اور جدید صنعتی نظام کی تعمیر کی تیز رفتار ترقی کو مسلسل فروغ دے رہا ہے۔ رواں سال کے آغاز سے چین کی ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ انڈسٹری نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اعلیٰ درجے کی انٹیلیجنٹ اور سبز ستون کی حیثیت کی حامل صنعتوں کی ایک بڑی تعداد تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کے باعث صنعتی ڈھانچے کو بہتر اور اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں صحافی نے چین کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی تبدیلی شی جنگ ہوا اور امریکہ کے خصوصی صدارتی ایلچی برائے آب و ہوا جان کیری کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں سوال پوچھا۔ اس حوالے سے ترجمان مارننگ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی تمام انسانیت کو درپیش مشترکہ چیلنج ہے
اور جیسا کہ چین اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی امور جان کیری 16 سے 19 جولائی تک چین کا دورہ کر رہے ہیں اور چین دونوں سربراہان مملکت کے درمیان بالی میں طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امور پر امریکہ کے ساتھ گہری رائے کا تبادلہ کرے گا، چیلنجز سے نمٹنے اور موجودہ اور آنے والی نسلوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرے گا۔ ہم مناسب وقت پر دورے کی تفصیلات کے بارے میں معلومات جاری کریں گے۔ 16 تاریخ کو عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے دمشق میں شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سیاسی مشاورت، معیشت، تجارت، نقل و حمل اور صنعت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھانے اور مشترکہ طور پر انسداد دہشت گردی پر بات چیت کی۔ سن 2011 میں شامی بحران کے آغاز کے بعد سے کسی عراقی وزیر اعظم کا یہ شام کا پہلا دورہ ہے۔ بات چیت کے بعد دونوں فریقوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ صدر بشار الاسد نے کہا کہ خطے میں مثبت رجحان سامنے آیا ہے اور دونوں ممالک کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہیے۔ عراقی وزیر اعظم سودانی نے کہا کہ عراق نے ہمیشہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک سے اپیل کی کہ وہ شام پر عائد یک طرفہ پابندیاں ختم کریں، کیونکہ ان پابندیوں نے شامی عوام کے مصائب میں اضافہ کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ عراق فعال طور پر شام کی معیشت کی بحالی میں مدد کرے گا اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے، پانی کی قلت سے نمٹنے سمیت دیگر امور پر شام سے تعاون کرے گا۔ بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد سے متعلق معاہدہ 17 تاریخ کو ختم ہونے والا ہے۔ خبر رساں ایجنسی تاس نے 16 تاریخ کو ترک سفارتکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی کہ معاہدے میں توسیع کا فیصلہ آخری لمحات میں کیا جائے گا۔ روسی صدر پیوٹن نے 15 جولائی کو جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ روسی اناج اور کھاد کی برآمدات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی شقوں پر اب تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ RIA نیوز نے 15 تاریخ کو بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمدات کے لیے مشترکہ رابطہ مرکز کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال 22 جولائی کو معاہدے پر دستخط کے بعد سے روسی کھادوں سے بھرا کوئی بھی جہاز بحیرہ اسود کی بندرگاہ سے نہیں نکلا۔ روس نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ اگر روسی زرعی مصنوعات اور کھادوں کی برآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو روس اس بات پر غور کرے گا کہ آیا بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد سے متعلق معاہدے میں توسیع جاری رکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ آب و ہوا کی نگرانی کرنے والی یورپی یونین کی ایجنسی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ شمالی بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم کے سمندروں کا درجہ حرارت حالیہ مہینوں میں ریکارڈ بلندیوں پر جا پہنچا ہے، جس سے سمندری گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جون کے وسط میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر سمندری درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی مقامات پر پانی کا درجہ حرارت اس کے اوسط معیار سے تجاوز کر چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اکتوبر تک دنیا کے نصف سمندروں کو سمندری گرمی کی لہروں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سمندری گرمی کی لہریں عالمی آب و ہوا کو مزید متاثر کریں گی۔ متعدد امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب سمندری پانی کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا، جو 1985 کے بعد سے سب سے زیادہ ریکارڈ ہے۔ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کی کورل ریف آبزرویٹری کے کوآرڈینیٹر نے کہا کہ اس علاقے میں مرجان کی چٹان کی ماحولیات کو تباہ کن خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 16 تاریخ کو تیونس کے نیشنل گارڈ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ تیونس کی بحریہ نے 15 تاریخ کو ملک کے مشرقی سفیکس صوبے کے قریب سمندر میں ڈوبے ہوئے 2 بحری جہازوں سے 108 غیر قانونی تارکین وطن کو بچایا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹس کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 16 تاریخ کی شام کو کم از کم 60 مسافروں کو لے جانے والا ایک جہاز دریائے برگنگا کے علاقے کے قریب الٹ گیا۔ اس واقعے میں درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔